رمضان کے روزے کی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، زندگی کا سفر ایسے رواں دواں ہے جیسے موت کو ہم نے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہو۔ اللہ کی نافرمانی کو دیکھا جائے تو اس قدر ہوتی ہے جیسے کہیں اس نے منع کا حکم ہی نہ دیا ہو، ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے، کہیں جان بوجھ کے، کہیں خطا کا کے۔ جھوٹ ایسا بولا جاتا ہے جیسے اللہ نے لعنت ہی نہ بھیجی ہو، اس قدر ظلم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ظلم حرام ہی نہ کیا ہو، اس قدر نافرمانی کی فضا ہے جیسے کہ اللہ نے نافرمانی کو پسند ہی نہ کیا ہو، اور زندگی کی دوڑ ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنی طاقت اور قدرتوں سے، اس کو بنانے کی مشق اور محنت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مان کے جو چلتے ہیں نا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں گرتے۔ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی مان کے چلے ہیں وہ نہتے ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایک اللہ ساتھ تھا، دنیا پہ غالب تھے، دنیا مغلوب ہو گئی تھی، دنیا ان کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ کثیر تعداد چند لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، کیوں؟ ایک انسان کا مقابلہ ہزاروں نہیں کر پاتے تھے۔ کیا مسئلہ تھا؟ عمر ابن خطاب جیسے انسان بھی اس دور میں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو ساتھ لے کے دکھایا، جنہوں نے حکمرانی کی، جنہوں نے رعایا کو ساتھ لے کے دکھایا، جنہوں نے اپنی سختی میں اللہ کو ناراض نہ کیا، جنہوں نے اپنے فیصلوں میں اللہ کو سامنے رکھا، جنہوں نے پوری دنیا، آدھی دنیا پر حکومت پھیلتی گئی اور 10 سال 6 مہینے 4 دن تک انہوں نے سلطنت کو سنبھالا، اور ایسی مثالی حکومت کی کہ حضرت علی عمر بن خطاب کے وفات پہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ مجھ سے ایسا ہی کام لے لے جیسے تو نے عمر بن خطاب سے لیا تھا۔ یہ وہ عمر ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے نا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر کہیں ٹک ٹاک سے اور ان چیزوں سے موقع نکل جائے تو ذرا دیکھ لینا اپنے ہیرو کو۔ یہ ہمارے ہیرو تھے، یہ ہمارے آئیڈیل تھے، جن کو آج پوری دنیا اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، انہی سے لے کے سارا نظام چلتا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر 10 سال حضرت عمر زندہ ہوتے، 10 سال، تو ہمارا تو نام و نشان ہی ختم ہو جاتا، اللہ پر ساری چیزیں قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے عزتیں کیسے دی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے عزت دی، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔
اور تم دیگر نقشوں میں عزت ڈھونڈنا چاہو گے تو اللہ کی قسم نہیں مل سکتی. ہمیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں عزت نہیں مل سکتی. یہ وہ عمر ہے. تو عمر کی زندگی کو چھوڑ کے ہم کہیں دائیں بائیں جائیں تو کون سی چیزیں آئیں گی؟ اللہ کو ساتھ لینے کے بعد چاہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، اللہ ساتھ تھا. بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں پکڑا دیں کہ یہ لیں. انہوں نے کپڑے تو دیکھیں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. زندگی اس قدر تکلیف میں ہے، اس قدر اذیت میں ہے. کبھی اچھا کھانا، اچھا پہنا کبھی نہیں پہنا، کبھی نہیں کیا. کبھی دنیا کو اپنے سینے سے نہیں لگایا. بلکہ آپ کو تو دیکھ کے شیطان بھی ڈرتے تھے. شیطان کام جاتا تھا عمر کو دیکھ کے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. شام کا قاصد آ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بادشاہ مسجد میں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، مسجد بہت بڑے محل کا نام ہوگا. وہ مسجد میں آئے تو نہ ملے. جا کے درخت کے نیچے جنت البقیع اور پتھر پہ سر رکھا ہوا ہے اور سو رہے ہیں. تو قاصد کیا کہنے لگا؟ ہائے ہمارے حکمران ظلم کر کے نرم گدوں پہ نہیں سو سکتے اور آپ عدل کر کے پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. یہ حق کی نشانی ہے. آپ باہر نکلے، پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، دھوپ لگی تو حضرت عمر نے یوں سورج کو دیکھا. سورج کی روشنی آپ کے پیٹھ سے ختم ہو گئی. زلزلہ آتا ہے، آپ درہ زمین پہ مارتے ہیں. رک جا، میں عادل ہوں، میں نے تیری پشت پہ کبھی ظلم ہونے نہیں دیا، میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، ہونے بھی نہیں دیا، میں نے انصاف کیا. زمین رک گئی. لاوا نکلا آگ کا مدینہ میں. لوگوں نے آگے کہا امیر المومنین آگ نکلی ہے مدینہ کے پہاڑ سے. آپ نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، جہاں سے آگ نکل رہی ہے آگ کو آگے بڑھاتے جائیں، جہاں ہو وہاں ختم ہو جائے گی. کیا طاقت تھی؟ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور جمعہ کے خطبے میں فی البدی کہنے لگے ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کی ہوٹھ میں آ جاؤ، پہاڑ کی ہوٹھ میں آ جاؤ. تو جب نماز ختم ہو گئی لوگ آئے، کہا امیر المومنین ساریہ تو ایران میں ہے اور آپ یہاں سے ایران کیسے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے جمعہ کے خطبے میں؟ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کسی میں ہمت نہیں تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا تو فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ساریہ کا وفد لڑ رہا ہے اور کفار کے لوگ ان پہ حملہ آور ہونے تھے. تو مجھے نظر آیا کہ پہاڑ کی ہوٹ سے حملہ ہوتا ہے تو ان کو فتح ہوتی ہے، وہ شکست کھا جائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ الجبل الجبل، پہاڑ کی ہوٹ میں آئیں. 1 مہینے بعد ساریہ کے وفد کا آدمی آ کے کہتا ہے امیر المومنین اگر ہم آپ کی آواز ایران میں نہ سنتے ہم تو شکست کھا جاتے، ہم پہ تو وہ حملہ آور ہوتے. ہم نے آپ کی آواز ایسی سنی جیسے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور فاصلہ کتنا ہے مدینہ سے ایران کا؟ 1000 میل کا سفر ہے. کون سی طاقت ہے؟ حضور کے غلام کی تا آواز مدینہ تک پہنچ گئی 1000 میل کی مسافت پر. آپ نے فرمایا جب آخری وقت آپ کی وفات، کیا فرمایا؟ مجھے اجازت ہو تو روزے رسول کے لیے لے جانا، اگر منع ہو جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا. جب آپ زخموں کی تاب لا رہے تھے اور 26 ذی الحجہ کو جب فیروز ابو لولو مجوسی پارسی نے آپ پہ حملہ کیا تو کیا فرمایا؟ آپ نے موت کہاں کی مانگی تھی؟ یا اللہ مجھے موت دینا مدینہ کی، موت دینا شہادت کی. اللہ نے مدینہ کی موت بھی دی، اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور شہادت پہ فائز کیا. تو مرض الوفات میں آپ رو رہے ہیں، حضرت علی آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اے عمر موت سے گھبرا رہے ہو؟
کہا نہیں یا ابو الحسن موت سے نہیں گھبرا رہا. کہا پھر کیوں؟ کہا موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں. کہا نہ رو، میں نے ان کانوں سے سینکڑوں دفعہ اللہ کے نبی کے زبان سے سنا، انا دخلت ابو بکر و عمر، انا خرجت ابو بکر و عمر، انا ذهبت انا ابو بکر و عمر. میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے گئے. میں نے کئی دفعہ آپ کا نام ان کی زبان سے سنا. نہ رو. کیا فرمایا آپ کے نبی نے ان کے متعلق؟ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 آسمان میں ہیں. زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہے، آسمان کے وزیر جبریل و میکائیل ہے. یہ میرے آسمان کے وزیر ہیں. میرے عزیزو، ان کو آئیڈیل بنائیں. کوئی طاقت عمر کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جب عمر کے ساتھ اللہ ہو؟ عمر کے ساتھ اللہ ہو. خط جا کے دریا میں پھینکا تو 16 ہاتھ پانی ایویں تو اوپر نہیں آ جاتا. عمر کے ساتھ اللہ تھا اور عمر نے عدل کیا. آج ہزاروں کروڑوں لوگ حضرت عمر کے نام لے کے فخر کرتے ہیں. یہ ہمارے آئیڈیل تھے جنہوں نے سب کچھ تن من دن کی اپنے آج کو آپ کے کل پہ قربان کیا. جبھی تو نام روشن ہوا. تو میں ہم سب سے، ہمارے مسلمانوں کا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضرت عمر ہمارے آئیڈیل ہیں. حضرت عمر ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. ہم ان کے نقش قدم پہ آ جائیں، انشاءاللہ حالات کے مقابلہ بھی آسان ہو جائے گا، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی دل میں آئے گا. اور کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا آپ کے اسلام لانے سے اسلام چمک گیا. کہا نہیں، اسلام تو چمکا ہوا تھا. عمر اسلام لے آیا، عمر چمک گیا ہے. اسلام تو پہلے ہی چمکا ہوا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کا داعی بنائے، خیر کی کنجی بنائے اور شر کا تالا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.